میں اللہ تعالی خاص واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ قسمیں کھانے کے بعد قسم ہے آسمان کی اور اس کے ستاروں کی، اس میں بس بڑے بڑے برج ہیں، بڑے بڑے ستارے اللہ تعالی نے رکھے، اور اس کے بعد السماء ذات البروج والیوم الموعود، قیامت کے دن کی قسم جو یقینی طور پر جس کا وعدہ ہے وہ آ کے رہے گا، شاہدی و مشہود، شاہد وہ دن جمعے کا جو کہ ہر وقت آ جاتا ہے، اور موعود عرفات کا دن جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں، شاہدی و مشہود۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے یعنی ہلاک ہوئے وہ لوگ، اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کون ہیں؟ ایک زمانے کے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام سے کچھ سال پہلے، 50 سال یا اس کے لگ بھگ پہلے کے یہ لوگ ہیں، اور اس وقت ایک مشرک بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا، بہت ہی پرانے ڈھب کا تھا۔ اس کا قصہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک کاہن ہوتا تھا۔ پہلے کے بادشاہ کاہن نجومی وغیرہ رکھتے تھے تاکہ آگے کیا ہونے والا ہے پتہ چلے اسی لحاظ سے، اور اس زمانے میں یہ لوگ کسی حد تک اثر انداز بھی تھے کیونکہ اس زمانے میں شیاطین اوپر چلے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد شیاطین کے اوپر جانے پہ پابندی لگا دی گئی، اب کوئی اوپر کی باتیں معلوم نہیں کر سکتا، سب اٹکل سے کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ تو اس زمانے میں کاہنوں کی بات بہت مانی جاتی تھی، لہذا وہ کاہن تھا اور وہ تجربہ کار بھی تھا۔ اس نے کہا اس وقت کے بادشاہ سے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا نوجوان دیں جو کہ جس کو ہم اپنا فن سکھا دیں، میرے تو جانے کا وقت آ گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، تاکہ میرا فن بھی میرے ساتھ نہ مر جائے۔ لہذا اس کو ایک جوان دیا گیا۔ وہ نوجوان جو ہے حق کا طالب تھا، وہ اس کاہن کے پاس بھی جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب جو کہ صحیح اس وقت کا اللہ والا نیک آدمی تھا اس کے پاس بھی جاتا تھا، تو اس کو دونوں طرف کشش معلوم ہوتی تھی، لیکن راہب کی بات اس کو زیادہ سمجھ میں آتی تھی، وہ نیک تھا اور مخلص تھا، لہذا وہ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک دن صبح کو وہ جا رہا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اردو ڈائجسٹ کی نہیں ہے، اس لیے غور سے سنیں۔ مسلم شریف بخاری شریف کے بعد حدیث شریف کی صحیح کتابوں میں ہے۔ تو ایک دن صبح کو وہ جا رہا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا رہتا تھا، کوئی شیر جنگل سے نکل کے آ کے کسی راستے پہ چوراہے پہ بیٹھ گیا، اب جیسے ادھر موڑ پہ بیٹھ جائے پاور ہاؤس جو قریب والا ہے، اب وہاں سے لوگوں کا جانا دشوار، لوگ کھڑے ہیں کہ وہ جا نہیں پا رہے، کیسے جائیں، اکثر پیدل ہی جاتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ ماجرا ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کے اس کو پتھر مارا شیر کو کہ اگر یہ یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر اس پتھر سے مر جائے، اور اگر کاہن کا سچا ہے تو نہ مرے۔ تو اس نے جب کہہ کے مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے کو قبول فرماتے ہوئے شیر مر گیا اس کے ایک پتھر سے۔ حالانکہ شیر تو بہت مشکل سے مرتا ہے، لیکن یہ اس کو کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے ایک پتھر سے جب شیر مر گیا تو لوگ سمجھ گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی ولی اللہ ہے اپنے وقت۔ لوگ شریعت و سنت کی اتباع کو نہیں دیکھتے، کوئی کام خلاف عادت ہو جائے کہ بس یہ ولی اللہ ہے، یہ اڑ کے کیسے آ گیا ملتان سے کراچی، یہ ولی اللہ ہے۔ حالانکہ یہ سنت و شریعت کے اتنے مشکل راستے پہ چل رہا ہے، یہ ساری دنیا اسلام کو مٹانے پہ لگی ہے، یہ سنت اور شریعت اور حق کی بات کرتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ لیکن اگر کوئی کام خلاف عادت ہونے لگے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں، کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے تو وہ بالکل اس سے معتقد ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کا طریقہ یہی ہے، تو لوگ بہت معتقد ہو گئے اس کے، اور وہ ایک دم لوگوں کا مرجع بن گیا، لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ایک آدمی آیا، اس کی آنکھ نابینا تھی، اس نے کہا مجھے بھی صحیح کر دو، تم تو بہت کرامت والے ہو۔ اس نے کہا تم وقت کے نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا، وہ کلمہ پڑھو، میں تمہیں دعا کروں گا اللہ سے، صحیح ہو جاؤ گے۔ اس نے دعا کی، وہ صحیح ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کوڑ کا مرض والا آیا، وہ بھی صحیح ہو گیا۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ نے
بادشاہ نے اس کو بلوا لیا، بادشاہ نے اس کو بلوا لیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب وہ مجاہدات سے ایسا ہوتا ہے، کرامتیں کیسے حاصل ہوتی، مجاہدات سے حاصل ہوتی۔ اس کو اس کے گھر والے بھیجتے تھے کاہن کے پاس، لیکن اس کو راہب یعنی اللہ والے کی بات سمجھ، کاہن تو ایک پروفیشنل آدمی ہوتا ہے، اور اللہ والا جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو کہانت کی بات تاکہ بادشاہ سے خوب قریب رہے اور بادشاہ کس سے خوب جو ہے اس کو مالی استفادہ حاصل کرے، تو اس کو وہ مخلص تھا، لہذا اس کو راہب کی بات سمجھ میں آتی، تو وہاں سے پھر راہب کے پاس جاتا تھا۔ تو جب آتا تھا پہلے راہب کے پاس جاتا تھا، اور جب اس سے دیر سے پہنچتا تھا تو کاہن اس کو سختی سے نمٹتا تھا، بعض دفعہ مارتا بھی تھا۔ گھر بھی جب دیر سے جاتا راہب کے پاس سے ہو کے گھر والے بھی سختی کرتے، پٹائی کرتے، بعض وہ لڑکا تھا وہ، تو دونوں طرف کے مجاہدات سہتا، لیکن اصل راہب کی صحبت کو چھوڑا نہیں جو زمانے کا اللہ والا تھا۔ تو اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ تو جب بادشاہ نے اس کو بلایا تو بادشاہ نے بلایا تم کیا کرتے ہو، تم اس کو قید کرایا، اور جس کو اس نے اس کی وجہ سے ایمان ملا تھا ان کو تو وہیں مروا دیا، اور کہا اس کو خاص سزا دینی پڑے گی، لہذا چند لوگوں کو اس کے ساتھ کیا اور لے جا کے کہا کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیں۔ وہ لے گئے، وہ سب خود پہاڑ سے گر گئے، لڑکا دوبارہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا صحیح سلامت، اس کی کرامت تھی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ جاؤ اب اس کو دریا میں ڈبو کے آؤ۔ دریا میں ڈبونے کے لیے جو گئے تھے وہ سارے ڈوب گئے، وہ پھر اس کے سامنے حاضر تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایسے نہیں مروں گا، تم مجھے بسم اللہ کہہ کر، بسم ربی کہہ کر تیر مارو، بسم ربی، اس زمانے میں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا، اس طرح تیر مارو میرے رب کے نام سے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے جب یہ اس وقت تک کیونکہ بہت بڑے دربار لگ چکا تھا، لوگ متجسس ہو کے اس کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ایک بڑا مجمع تھا، تو جب بڑے مجمع کے دوران اس نے جب یہ کہا ایسے میں نہیں مروں گا، جو تم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا میں ایسے نہیں مروں گا، تیر اس طرح مارو کہ اس میں میرے اللہ کا نام ہو، اس سے میں مر جاؤں۔ اس نے ایسے تیر مارا تو وہ شہید ہو گیا، اسی وقت میں وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اس کے انتقال سے پہلے ہی لوگ معتقد تھے، پھر اس نے جب یہ کہا اور ایک تیر سے وہ شہید ہو گیا تو لوگ اور زیادہ معتقد ہو کے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 12,000 آدمی، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 12,000 آدمیوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا، تو بادشاہ پریشان ہو گیا، وہ مشرک تھا، لہذا مشرک جو ہے کبھی توحید برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لہذا اس نے سب کو کہا میں سب کو آگ میں جلواؤں گا۔ بڑی آگ اس نے دہکائی اور لوگوں کو آگ میں ڈالا، بہت سے لوگ آگ میں چلے گئے، یہ سب لوگ جو ایمان لائے تھے آگ میں ڈال دیے۔ ایک عورت جو سوچ رہی تھی اپنا بچہ، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو اس بچے نے کہا جو ابھی بولنا نہیں جانتا تھا، چند مہینے کا تھا، اس نے بھی اپنے اماں سے کہا کہ اماں کود پڑو آگ میں، یہ آگ نہیں ہے، یہ اندر سے جو ہے یہ گلزار ہے، لہذا اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ تو اس کے بعد پھر وہ قصہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جب وہ ایک آگ کو دہکا رہے تھے، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، اور وہ وہاں بیٹھے دیکھ بھی رہے تھے تماشا، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ مومنین ایمان وہ اس پر گواہ ہیں، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا، آج بھی یہی ہے، وما نقموا، یہ لوگ انتقام نہیں لے رہے تھے ان سے، لیکن اس کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، ایک ہی قصور تھا ان کا، وہ ایک اللہ پر ایمان، وما نقموا منہم الا، آج بھی فلسطینیوں کو اسی لیے شہید کیا جا رہا ہے، وہ ایک اللہ پہ ایمان لاتے، ایک اللہ پہ، وہ مشرک نہیں ہے، وہ یہودیوں کی طرح برے عقیدے نہیں رکھتے، شراب و کباب نہیں کرتے، وہ اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تلے ہیں، آج بھی اسی لیے ان کو مارا جا رہا ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر یؤمنوا ایمان لاتے، ایک اللہ پر جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات ہے
جس کے پاس جو الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تنہا مالک، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کو جانتا ہے، اس پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، جنہوں نے یہ تکلیف پہنچائی توبہ بھی، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، ہمیشہ کے جلنے کا عذاب، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب، جلنے کا عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، بظاہر یہ پریشان ہیں اور بظاہر بھوک ہے، مرض ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے، ہمیشہ کی ایسی زندگی ملنے والی ہے جس میں مزے ہی مزے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایسی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے جس کے سامنے نہریں بہ رہی ہوں گی، تحتها الانہار، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی۔ آج بڑی کامیابی کس کو دیتے ہیں؟ نوکری لگ گئی، ڈگری مل گئی، 4 سالہ پڑھ لیا، ڈگری مل گئی، اب نوکری مل گئی 2 لاکھ 4 لاکھ کی، او بڑا کامیاب ہے۔ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب عارضی ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے جو اللہ کے راستے میں لگے اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگے، یہ ہے ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی کامیابی کا نام دے رہے۔ یہ کامیابیاں نہیں ہیں، آج آدمی دولت میں، زر میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، جہاں کامیابی نہیں ہے وہاں مل نہیں سکتی۔ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ہے، توحید میں ہے اور اتباع رسالت میں ہے۔ ہم غیروں کے طریقے میں عزتیں تلاش کر رہے ہیں اور دولت میں سکون تلاش کر رہے ہیں، جہاں پہ جو چیز نہیں ہے وہاں مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ اسی لیے کہتے قرآن کریم کے قریب آئے تو پتہ چلے گا، یہ قصے کہانیوں کی اور قرآن خوانی کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے۔ کہ یہ قصے کیوں بیان کیے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کا رخ درست کریں، ہم اپنی زندگی کا رخ درست کریں۔ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس بہت نیک ہیں وہ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، سمجھنے اور تدبر کرنے کی ان کو بھی توفیق نہیں۔ ورنہ یہ اکابر تھے، ایک ایک آیت پہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، روتے تھے اللہ کی آیات پر۔ ایک آیت پڑھ رہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور رو رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کر دے گا، نیکوکاروں کو الگ کر دے گا۔ یہ نہیں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو نیکوکار ہیں، بلکہ رو رہے ہیں کہ اللہ کہیں میں بھی مجرموں میں نہ ہو جاؤں۔ کیا حالات تھے ان حضرات کے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے حالات کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔